رات کرو تو مصطفیٰ جان رحمت رات کی تاریکی میں اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں صدقہ کرو، رات کی تاریکی میں صدقہ کرو، صدقہ۔ یہ میرے آقا رات کی تاریکی میں سمجھا رہے ہیں۔ نماز فجر کے لیے وقت جب قریب آیا تو تمام صحابہ سو گئے کچھ دیر کے لیے، مگر وہ صحابہ تدبیر کرنے لگے کہ نبی نے کہا صدقہ کروں، کیا کروں، کچھ تو ہے ہی نہیں پاس۔ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ تو کہا اس نے کہ جس نے میرا دل دکھایا میں نے اسے ہی معاف کر دیا۔ تو نبی نماز فجر میں آئے تو تمام نبی کو دیکھ رہے مگر مصطفیٰ کی نگاہ اس صحابی کو دیکھ رہی ہے، اور آقا قریب آ کر کہتے ہیں دیکھیے، اور یہاں بیٹھنا بھی صدقہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو نے ایسا کون سا صدقہ کر دیا کہ آسمانوں پر فرشتے تیرے نام کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی محفل، یہاں بیٹھنا، اپنی نیند کو قربان کرنا نبی کے لیے محترم حضرات بہت بڑی بات ہے۔ خیر، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بس اسی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں، محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تمام پر اپنا کرم فرمائے، مولا تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے۔ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے کہ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، لہکتے بولے ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر کے مدینے میں رہ گئی۔ اور پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو، پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اور کہا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ فیضان بھائی کی شادی ہے نا، انہوں نے محبت رسول کی محفل سجائی ہے نا، قسم خدا کہ آج کا انسان رقص اور سرور کی محفل سجاتا ہے، ڈھول تاشوں کی محفل کو سجا لیتا ہے، مگر میرے فیضان بھائی نے یہ پیغام دے دیا مصطفیٰ کی میں سنت کو ادا کر رہا ہوں، اور آقا کریم نے ہمیں طریقہ دیا کہ خوشی ملے تو لوگوں مجھے یاد کیا کرو، غم ملے تب بھی نبی کو یاد کیا کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں مردہ ہے تو قرآن کی یاد آ جائے، اور گھر میں مردہ نہیں شادی ہے تو تمہیں ڈھول تاشوں کی یاد آ جائے۔ تمہیں خوشی ملے تو مصطفیٰ اگر یاد آئے نا تو تم سمجھ جانا کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں ایمان حرارت کر رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرا عاشق رقص کو پسند نہیں کرتا، سرور کو پسند نہیں کرتا، اپنی زندگی کا معیار بناتا ہے۔ یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ سے ہے، بندگی کا طریقہ آپ نے دیا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ آپ نے دیا ہے، میری صفات آپ تمام کے چمچماتے چہرے یہ بتا رہے ہیں۔ ہم کل بھی نبی کے لیے اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار تھے، آج بھی مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ ذہن دے دیا یا رسول اللہ ہمیں خوشی ملتی ہے مصطفیٰ آپ یاد آتے ہیں، ہم ملتا ہے تب بھی آپ یاد آتے ہیں، ہماری زندگی میں نبی نبی ہے، ہمارے معاملات میں نبی نبی ہے۔ جس طریقے سے پروردگار نے آپ کو اپنا محبوب کہا، ہم بھی زمانے سے کہتے ہیں کہ ہم زمانے میں اپنا انداز اپنا معیار سب سے الگ رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری بندگی جینے ہمیں بندگی کرنے کا طریقہ آپ نے دیا، ہمیں آنکھوں کو روشنی ملی مگر آپ کی وجہ سے ملی، آپ نہ ہوتے روشنی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے سماعتیں نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے کان نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے فیضان بھائی کی شادی میں ذکر رسول کہاں سے ہوتا، پتا چلا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ موجود ہے، ذکر ہو رہا ہے آنکھیں ہیں ذکر رسول ہو رہا ہے مصطفیٰ موجود ہے، زبان میں تاثیر ہے مصطفیٰ موجود ہے، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے مصطفیٰ آپ موجود ہے، میں چل رہا ہوں مصطفیٰ آپ موجود ہے، میں بول رہا ہوں مصطفیٰ آپ موجود ہے، میری گفتگو میں نبی ہے، میری زندگی میں نبی ہے، میری بندگی میں نبی ہے، میرے کردار میں نبی ہے، میرے اخلاق میں نبی ہے، میری رفعت میں نبی ہے، میری عزت میں نبی ہے، میری شان میں نبی ہے، میرے مقالات میں نبی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ نے بتایا، زندگی جینے کا سلیقہ آپ نے دیا،
بندگی کرنے کا طریقہ آپ نے دیا یا رسول اللہ یہاں تک محدود نہیں پروردگار کے حبیب آنکھ کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے باتیں کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے چشمان غزالہ کہاں سے ہوتی آپ نہ ہوتے مصطفیٰ آپ ہیں سب کچھ عطا کیا یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا نے آپ کا محبوب بنا دیا آپ کا امتی بنا دیا آپ کا غلام بنا دیا اور یہاں تک محدود نہیں مصطفیٰ ہم تمہیں مانتے ہیں مصطفیٰ ہم تمہیں جانتے ہیں مصطفیٰ ہم تمہیں پہچانتے ہیں مصطفیٰ ہم زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے قدموں سے ملا اتنا ہی نہیں بلکہ پروردگار نے آپ کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آہا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے شک بے شک یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ انہوں نے تو ذکر کی محفل کو سجایا مگر مصطفیٰ میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں اللہ اکبر آپ کہیں تو زندگی جینے کا مینار چھوڑ دوں اللہ 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 میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں مصطفیٰ آپ کے لیے میں اپنے وقار کو چھوڑ دوں اپنی زندگی کو چھوڑ دوں مصطفیٰ اگر آپ ہیں نا تو مجھے جینے کا سلیقہ ملا ہے میرے بھائی نے محفل سجا کر یہ پیغام دے دیا ہے بتا دیا ہے کہ شادی کا ماحول ضرور ہے مگر لوگوں نبی کا دامن نہیں چھٹے گا مصطفیٰ کا دامن باقی رہے گا ہم وہ نہیں ہیں جو خوشی ملے تو دامن رسول کو چھوڑ دے ہاں ہم یہ پیغام دیتے ہیں اگر کوئی رقص کی محفل سجاتا ہے تو اس کو محفل سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں مصطفیٰ خوشی میں آپ ہیں غم میں آپ ہیں کسی شاعر نے کہا تھا ارے زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہی ہے تو کہا محترم حضرات شاعر کہتا ہے آگے شاعر نے اپنے انداز میں دیکھی کتنا اچھی بات جملہ پروئی کہا ممکن نہیں کہ سنت سرکار ممکن نہیں کہ سنت سرکار چھوڑیں گے اور محترم حضرات شاعر کہتا ہے اللہ اکبر محترم حضرات کہ حشر میں خدا کہے گا اپنے نبی سے حشر میں خدا کہے گا اپنے نبی سے تو جتنے کہے اتنے گناہگار چھوڑو تو جتنے کہے اور کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو ہرے تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو سبحان اللہ سبحان اللہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو اور وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے ارے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے اور بچپن ہی سے والدین نے سکھایا تھا بیٹا بچپن ہی سے والدین نے سبحان اللہ بیٹا ارے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کون دیتا ہے سبھی کو تو آمنہ کا لال دیتا ہے سبحان اللہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے سبھی کو آمنہ کا لال دیتا ہے جی بے شک حق ہے کون دیتا ہے سبھی کو آمنہ کا لال دیتا ہے ارے جب تذکرہ چھڑتا ہے حسن والوں کا
جب تذکرہ چھڑتا ہے حسن والوں کا یہ زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے. محترم حضرات میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. رب قدیر قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. خیال رکھنا اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو. ابن آدم سے اللہ مخاطب ہے, تمام افراد سے مخاطب ہے, مومنین غیر مومنین سے مخاطب ہے. رب قدیر فرماتا ہے ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا, اور پھر پروردگار فرماتا ہے اسی میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے. تمہارے جوڑے بھی اسی میں سے بنائے. قسم خدا کی جو محفل کا مقصد رہے گا نا بتانے کا, وہ ایک جملہ یہ ہے کہ جب اہلیہ آئے تو اس موقع پر ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب خود تو کھا رہے ہیں ہوٹل پر مرغا اور وہ چٹنی پیس رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہن لباس لکم انتم لباس لہن کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے. بس قرآن کا مفہوم سمجھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یاد رکھیں اللہ کا ڈر طاقت ہے. اللہ کا ڈر جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے, خشیت الہی سے کوئی دل لرزتا ہے, تو پروردگار پوری کائنات کو اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے. پروردگار اس کے قدموں پر ڈال دیتا ہے. کہا ایک جان سے تمہیں پیدا کیا, اسی سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. اور پروردگار فرماتا ہے اسی میں سے پروردگار نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں بنائے. بہت سارے اور مرد اور بہت ساری عورتیں بنائی. پھر رب قدیر کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. بات ارحام پر روکیے بھی. اب قرآن کریم پر چلتے رب کیا کہتا ہے, لوگوں اللہ سے ڈرو. مگر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ محترم حضرات شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات میں عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں, اکٹھی ہونے کے بعد گیت میں لگ جاتی ہیں. اور وہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے نا کہ نماز یاد کر لے اتنی دیر, تو کہتی ہیں مولانا نماز یاد نہیں ہوتی. اور جب گیت گانا شروع کر دے نا تو رات ختم ہو جاتی ہے, ان کے گیت ختم نہیں ہوتے. حالات ہے. یاد رکھے شادی نہیں بھی ہوئی تب بھی اگر تم نے ڈھول بجایا, علامہ امام محمد باقر کہتے ہیں پھر بھی تمہاری آنے والی نسل پر برا اثر پڑے گا. اولاد ابھی پیدا, ابھی نکاح بھی نہیں ہوا, مگر تم نے اسی نسبت سے اگر ڈھول کی محفل سجا لی تو یاد رکھیں تمہاری اولاد پر اس کا اثر ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کریں کیا؟ تو محترم حضرات محبتوں کے ساتھ بولو سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ جمع نہ ہو, جمع ہونا چاہیے. محترم حضرات بارہا آپ نے ماں باپ کے بارے میں سنا نا, ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو. سنا نہیں؟ شاعر کہتا ہے ماں کو خدا نے وہ عظمت کمال دی, اس کی دعا پر مصیبت بھی ٹال دی, اور خدا نے ماں کے پیار کی کچھ ایسی مثال دی جنت اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دی. سبحان اللہ. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. آج تمام روئے زمین پر دیکھیے گھوم کر کے تمام افراد مل کر یہ تو کہہ رہے ہیں صاحب ماں کی دعا ہے, ماں کا معاملات رہنا چاہیے, مگر آؤ تو صحیح کیسی زندگی گزارے. اگر ہمارا کہیں سے رشتہ ہو جائے نا تو ایک تو رشتہ کرانے والا بچولیا ہوتا ہے. آج بچولیا کے حالات یہ ہیں کہ قسم خدا کی آپس میں رشتہ ملانے کے لیے جتنا چاہے جھوٹ بولتا ہے, بس سوچتا ہوتا ہے کہ رشتہ مل جائے. سچ بولو, حق بولو. قسم خدا کی اگر کوئی لڑکا شرابی ہے تو بتا دو, لڑکی گناہگار ہے تو بتا دو, اور یہ کوئی گناہ نہیں. 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خلاصہ کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. وہ یہ ہے محترم حضرات, اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے, اور ایک چیز مفتی سے اگر فتویٰ پوچھا جائے تو وہ بھی جائز ہے, وہ بھی تمہیں پوچھنا پڑے گا. تو حالت اظہار اپنے دلی بات کو کھول کر کے پوچھنا پڑے گا. کیا کہا میں نے محترم حضرات؟ اگر کوئی مرد مجاہد رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں ڈھول کی محفل سجاتا ہے نا تو قسم خدا کی عورتیں اکٹھی ہو کر مصطفیٰ کو بھول جاتی ہے, قرآن کی تعلیم کو اٹھا کر رکھتی ہے. بتائیے میرے نبی نے تو یہ طریقہ نہیں دیا ہے, ارے مصطفیٰ نے تو یہ طریقہ دیا ہے کہ تم شادی کرو تو ایسی نہ کرو. میرے نبی پر اتنے ترددوں کے پہاڑ توڑے گئے, تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, مگر مصطفیٰ نے اپنی شریعت کو بالائے طاق نہیں بلکہ مصطفیٰ نے پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے. مگر ہائے امتی تو بھول گیا, مصطفیٰ کے طریقے کو بھول گیا, مصطفیٰ کے کردار کو بھول گیا, مصطفیٰ کی زندگی کو بھول گیا. ذرا غور تو
کر میرے نبی کی شہزادی ہے حضرت زینب ہے۔ محترم حضرات کس قدر اس کلمے کے لیے ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، کس قدر محترم حضرات۔ مگر دیکھیے تو صحیح، آج ہم شادی کرتے ہیں نا تو شادی کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ارے جب ضرورت پڑی ہے لوگوں، صحابہ نے اپنی جانوں کی بلیاں دی ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی ہے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ ضرورت پڑی تو تلوار اٹھانے کی اٹھا لی ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں جان دینے کی باری آئی نا تو اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ یہ کس لیے؟ مصطفیٰ کی رضا کے لیے، یہ کس لیے؟ مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ کس لیے؟ آقا کے کردار کے لیے۔ محترم حضرات آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا تو آج یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کلمے کی شریک ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ بھی نبی کو مانتی ہے۔ بس یہ سوچتے ہیں مغربی تہذیب، مغربی کلچر کو اتنا اجاگر کر رہے ہیں، اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں کہ محترم حضرات بھول گئے مصطفیٰ کی بیٹی نے زندگی کیسی گزاری، مصطفیٰ کی بیٹی کیسی تھی، آقا کی بیٹی نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت زینب کا نام سنا ہوگا جب مصطفیٰ کا آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو اس سے پہلے نبی نے رشتہ کر دیا، اسی سے پہلے نکاح بھی کر دیا ہے۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، نام زینب ہے۔ مگر دیکھیے تو پیارے ادھر نبی پر ظلم ہوئے، جیسے ہی نبی نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ وہی نبی ہے جو آج کل تو ہمارے فیضان بھائی دولہا بنیں گے مگر پیچھے مہینے میں مصطفیٰ دولہا بنے۔ مگر مصطفیٰ دولہا بنے تھے تو جانتے ہیں آقا نے کیا کہا تھا؟ آقا نے کہا تھا یوم نحشر المجرمین الی جہنم وردا۔ آقا فرماتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، اس لیے نہیں جاؤں گا میں نے سنا ہے گناہگار امت ہوگی میری اور قبروں سے ڈنڈے مار کر اٹھاؤ گے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ رب نے اعلان فرما دیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اے محبوب اگر تیری امت قبروں سے اٹھائی جائے گی نا تو طالب ہاتھ نہیں یا خالی قدموں پر نہیں بلکہ میں اسے ایک رفرف عطا فرماؤں گا، اللہ اکبر براق عطا فرماؤں گا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بھول گئے کہ مصطفیٰ نے اس نکاح کو عام کرنے کے لیے، شادی کے مسائل کو عام کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو بلو دینے کے لیے بے شمار قربانیوں کو دیا ہے۔ ارے مصطفیٰ پر کہیں طائف کے بازاروں پر گزرے، کہیں آقا کریم کے پتھر مارے گئے، کہیں مصطفیٰ کو اللہ اکبر پتھروں کی بارش کی گئی، کہیں مصطفیٰ کو ساحر کہا گیا، کہیں مصطفیٰ کو قاضی کہا گیا، کہیں مصطفیٰ کو جھوٹا کہا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میری قوم بتا تو صحیح یہ کون سا نبی تھا؟ یہ وہ نبی تھا جس کے اشارے پر کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی وجہ سے یہ سورج نکلا ہے، چاند نکلا ہے، بلکہ رب تو کہتا ہے اے محبوب تجھے پیدا کیا اس وجہ سے ربوبیت کو اظہار کیا، تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا۔ اے محبوب مطلب یہ ہے کہ محبوب زمانے میں رہ کر میں نے بے شمار نعمت عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے آدم بنے تھے نبوت تیری وجہ سے ملی، اللہ اکبر شیش بنے مگر نبوت تیری ہے، اللہ اکبر رب قدیر فرماتا ہے اے محبوب بے شمار نعمتیں میں نے تیری وجہ سے عطا فرمائی، کائنات تیری وجہ سے عطا فرمائی۔ اس پیغمبر کو آج ہم دکھ دے رہے ہیں، مصطفیٰ کے پس پشت آقا کریم کے کردار کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ بتا رہے ہیں، آقا سلیقہ دے رہے ہیں، بلکہ رب تو کہتا ہے اے محبوب آدم میرا تھا ایسے ہی ابو بکر میرا ہے، صداقت تیری ہے، عمر میرا ہے، عدالت تیری ہے، عثمان میرا ہے، سخاوت تیری ہے، علی میرا ہے، شجاعت تیری ہے۔ اے محبوب سورج میرا روشنی تیری ہے، چاند میرا چاندنی تیری ہے۔ اے محبوب اس زمانے کو میں نے تیری وجہ سے، کائنات کو تیری وجہ سے، روئے زمین کو تیری وجہ سے میں نے پیدا فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ میرے امام کی نظر حدیث رسول پر پڑتی ہے، پکار اٹھتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح رسول تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام
زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو. جب کوئی رات کی تاریکی میں ڈھول تاشے کی باری آ جائے نا تو ڈھول تاشا نہ بجاؤ. میں بتاتا ہوں ایک راستہ, تمام لوگ سنیں, جمع بھی ہو عورتیں, میں منع نہیں کرتا, مگر جمع ہونے کے بعد قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیں اس کی تلاوت کرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سوچ کر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتُونَ کہ جیسے ایک غلام آقا کے سامنے نظروں کو جھکائے رکھتا ہے, یہ ذہن سے نہ نکلنے دیں کہ پروردگار کے جلوے ہر شے میں ہے اور مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین پیدا کریں. اور پھر بیٹھنے کے بعد قرآن کی لوگ سوچتے ہیں فلایت پڑھو فلایت پڑھو. ارے میں کہتا ہوں قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک مومنین کے لیے قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت کو پڑھ لے. اور کچھ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ بھی سنیں, قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. جو انسان قرآن پڑھ نہیں سکتے وہ قرآن کو سن لیا کرے, اس لیے کہ رب کی رحمت نے جہاں قرآن کا پڑھنا عبادت رکھا وہی قرآن کا سننا بھی عبادت رکھا. قرآن پڑھیں لیکن بیٹھنے کے بعد بہتر یہ ہے, علامہ امام محمد باقر کہتے ہیں وَآدَمَ خَيْرَ اجرا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت کو پڑھیں. عورتیں بیٹھنے کے بعد نا ایک پانی کا اللہ اکبر کوئی بھی چیز کو لے لیا جائے. آپ کہیں گے کیا چیز کو لیا جائے مولانا؟ اس لیے کہ بے شمار زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ ڈھول میں تو بے شمار لوگ جمع ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جمع ہو مگر رب کی رضا کے لیے جمع ہو, مگر مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے جمع ہو. آقا خوش ہو گئے, قسم خدا کی اللہ پوری کائنات کو تمہارے قدموں پر ڈال دے گا. محترم حضرات, کرنا یہ ہے کہ میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو. جب تمہیں پڑھنا ہے امام محمد یہ شہزادہ رسول ہے, آقا کریم کا نواسا, اللہ اکبر بیان فرماتا ہے. او لوگو, نوشا محمد فیضان بھائی سے میں مخاطب ہوں, اگر ایسی رات میں کوئی بات آ جائے نا تو بیٹھنے کے بعد ایک بالٹی میں پانی لے لیں. عورتیں بھی بیٹھ جائیں چاہے مرد علیحدہ بیٹھ جائیں, اور قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر تلاوت کرتی رہے, اس پر دم کرتی رہے. سورہ فلق کو پڑھیں تلاوت کر کے دم کر دے, سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں دم کر دے, سورہ نساء کو پڑھ لیں دم کر دے, سورہ بقرہ کو پڑھنے کے بعد اور دیگر سوروں کو پڑھیں اور دم کر دے. اسی طریقے سے سورہ مائدہ کو پڑھ لیا جائے, سورہ یاسین کو پڑھ لیا جائے, سورہ فلق کو بھی پڑھ لیا جائے, سورہ ناس کو اس پر پڑھ کر دم کر دیا جائے, سورہ اخلاص کو پڑھا جائے, سورہ کوثر کو پڑھا جائے. سورہ کوثر کے تعلق تو میرے نبی یہاں تک کہتے ہیں جب تمہیں اولاد نہ ہو تو تم سورہ کوثر کی نماز فجر کے بعد ہمیشہ تلاوت کیا کرو, اللہ تمہیں اولاد دے دے گا. سورہ کوثر کو پڑھ لو. اور محترم حضرات, سورہ اخلاص کو پڑھ لو, سورہ 3 کو پڑھ کر اس پر دم کر لو. اب کیا کرے, رکھ لو, رکھنے کے بعد اس پانی کو سامنے رکھا رہنے دو. اب جب شادی ہو جانا, شادی ہونے کے بعد بیوی آ رہی ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی شہزادی ہے, اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے. اس لیے کہ نوشا جو شادی کرتا ہے نا یہ بہت طویل مضمون ہے مگر میں تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں. اللہ اکبر, آج کا نوشا کیا کرتا ہے, شادی کے ماحول کو اپنے یاروں میں بیان کرتا ہے, دوستوں میں بیان کرتا ہے. یاد کر رکھے جو اپنے یاروں میں اپنے دوستوں میں ان تمام اشیاء کی باتوں کو بیان کرتا ہے, اللہ اکبر, وہ نیک صالح نہیں ہو سکتا. اللہ تو قرآن کریم میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فقہاء احناف اور محدثین حساب مفسرین اکرام یہاں یہ فرماتے ہیں اس کے 4 مطلب ہے. ان میں ایک مطلب یہ بھی ہے جیسے گرمی میں اللہ اکبر شدت گرمی سے بچنے کے لیے ہم کپڑا پہنتے ہیں, ایسے ہی تمہاری بیوی ہے تمہاری عزت بچانے کے لیے اور تم اس کی عزت بچانے کے لیے. بیان کرتے ہیں جیسے ٹھنڈ میں بچنے کے لیے ہم رومال وغیرہ ڈالتے ہیں نا, ایسے ہی تمہاری بیوی ہے جو تمہاری گرمی یعنی تمہاری شدت یعنی چاڑے اور ٹھنڈک کی محسوس کو تمہاری دور کر دے. اور جب بندہ شادی کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے میری عصمت کی حفاظت ہو جا, مولا میری عزت کی حفاظت ہو جا. جو انسان خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کرتا ہے اسے کوئی نیکی نہیں ملتی, مگر جو انسان اس لیے شادی کرتا ہے مصطفیٰ آپ کی سنت ہے, مصطفیٰ حصول اولاد ہے. میں اولاد کے لیے شادی کر رہا ہوں, انا آتینا کل کوثر کے مطابق میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہوں. اولاد زیادہ ہوگی آپ محبت فرمائیں گے, اولاد زیادہ ہوگی آپ کی امت زیادہ ہوگی, اولاد زیادہ ہوگی مصطفیٰ آپ مسکرا کر مجھے دیکھ لیں
دیں گے آقا کریم اسی وجہ سے میں شادی کر رہا ہوں شادی کرنے کا ایک مقصد میرا یہ بھی ہے مصطفیٰ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے دامن کو بچا لوں دوسرے کے دامن سے یعنی دیگر افعال میں جو انسان گر جاتا ہے اللہ اکبر جو انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے اس سے اپنے دامن کی میں حفاظت کرنا چاہتا ہوں اے مولا کے حبیب اسی وجہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جب بندہ نیت میں ٹھان لیتا ہے میری نیت یہ ہے اور نکاح بھی 4 وجہ سے کرتا ہے لمالیہا مال کی وجہ سے لدینیہا لڑکی کا دین دیکھ کر لحسنیہا لڑکی کا حسن دیکھ کر اللہ اکبر لنسبیہا لڑکی کا نسب دیکھ کر سب سے پیاری شادی وہ ہے جو لڑکی کا دین دیکھے جو لڑکی کی دینداری دیکھے جو مال و دولت نہ دیکھے آج تو عالم یہ ہے کہ جہیز زیادہ دیا جا رہا ہے نا تو اپنے دیکھ رہے ہیں بیگانے دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں اعلان کرائے جا رہے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے اے مولانا صاحب ہم اپنی بیٹی کو بلیرو دے رہے ہیں نا آؤ تم اعلان کر دو تاکہ تمام لوگ جہیز دیکھنے آ جائیں اور پیارے جب تو جہیز دکھاتا ہے تو امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں امیر باپ تو سوچ لیتا ہے اس نے بلیرو دی ہے میں اپنی بیٹی کو اسکارپیو دے دوں گا مگر بتا غریب جو ہوتا ہے اس کے سینے میں جو آگ لگتی ہے وہ کیا کہے گا اللہ اکبر وہ پریشان رہتا ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے اللہ اکبر اس کی بیٹی بھی آتی ہے غریب باپ کی بیٹی بھی ہوتی ہے امیر باپ کی بیٹی بھی ہوتی ہے جیسے امیر باپ کی بیٹی آتی ہے وہ خوش ہو کر چلی جاتی ہے مگر غریب باپ کی بھی بیٹی آتی ہے اب ذرا غور کرے پیارے غریب باپ کی بیٹی جب جہیز کو دیکھتی ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اے مولا غریب ہونا میرا کوئی گناہ تو نہیں ہے مولا میرا بابا گناہگار ہے میرا بابا مولا اگر غریب ہے تو بتا اس میں میری کیا خطا ہے کیا مجھے اچھا لڑکا نہیں ملے گا مولا مجھے اچھا گھر نہیں ملے گا رات کی تاریکی میں رات کے سناٹے میں جب تمام افراد مل کر سو جاتے ہیں اللہ اکبر اپنے رب کی مشیت کو یہ پکار کر کہتی ہے اے رب سلمنن بتا تو صحیح مولا میری کیا خطا ہے صبح اٹھتی ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے باپ سوال کرتا ہے اے بیٹی آنکھیں تیری لال ہے بتا تو صحیح کوئی پریشانی ہے کس چیز نے تجھے پریشان کیا ہے اگر بیٹی بہانہ بھی بنائے نا باپ باپ ہوتا ہے باپ سمجھ جاتا ہے آج تو لوگوں نے یوں ہی کہنا شروع کر دیا میری ماں کی دعا ہے ہر معاملات میں ماں کی دعا ہے بیوی اچھی ہے تو ماں کی دعا ہے اچھا معاملات ہو گئے تو ماں کی دعا ہے میں کہتا ہوں لوگوں اچھی بات ہے ماں کی دعا ہے مگر کبھی کبھی کہہ دیا کرو میرے باپ کی بھی دعا ہے باپ نہ ہوتا آنکھیں کہاں ہوتی باپ نہ ہوتا وقار کہاں سے ملتا باپ کی وجہ سے یہ 6 فٹ کا تجھے وجود ملا تجھے کھانا ملا اچھی روشی ملی تو ٹھنڈ میں بیٹھا باپ تپتا رہا ہے تو بارش سے بچتا رہا باپ برسات میں تیرے لیے بھیگتا رہا کبھی کہا ہے تم نے کہ باپ کی دعا ہے محترم حضرات یاد رکھنا تجھے جو دولت ملی ہے وہ تیرے دم سے نہیں باپ کے کرم سے ملی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین حضرت علامہ مفتی ذیشان رضا نعیمی تجھے تو دولت ملی ہے وہ تیرے دم سے نہیں باپ کے کرم سے ملی ہے باپ کو چان باپ کے مقام کو پہچان مگر محترم حضرات ہو کیا گیا ہے بس باپ بڑا ہو گیا نا محترم حضرات باپ اگر ضعیفی کو پہنچ گیا تو ہم پریشان کرنے لگتے ہیں بس اختتام کی طرف چل رہا ہوں ہمارے خیالات بعض لوگوں کا تو یہ عالمیہ ہو چکا ہے کہ بیوی میں خامی ہے نا تو ماں کو برا کہتے ہیں بیوی میں کمی ہے تو باپ کو اور ایک اور عجیب بات چل رہی ہے اگر بیوی کے بچے نہ ہو تو اللہ اکبر اس بیوی سے ناراضگی ہوتی ہے ماں باپ برا کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر بیوی کے بچے نہیں تو اس عورت کی غلطی نہیں وہ تیرے بیٹے کی غلطی ہوگی میرے نبی کہتے ہیں اولاد کا ہونا یہ باپ کی قسمت ہے اولاد کا ہونا یہ باپ کی قسمت ہے اللہ کی جانب کی باتیں ہیں بھائی کیوں کسی کو اہانت سے دیکھتے ہو کیوں استغفاف کرتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں اولاد کا ہونا باپ کی قسمت میں اور دولت کا ہونا بیوی کی قسمت میں مگر الٹا ہو رہا ہے اگر دولت نہیں کماتا تو محترم حضرات بیوی چھوڑنے کو تیار ہے حالانکہ تیری وجہ سے تو دولت ملے گی اور قسم خدا کہ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر چھوڑنے تیار ہے یہ ہمارا عالمیہ بن چکا اور اگر کوئی خامی ہو جانا تو یہی بیٹا اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میری ماں کیسی بیوی دیکھی ہے کیسے معاملات میں تو نے میری بیوی کو دیکھا ہے میری بیوی اچھی ضرور ہے حسن والی بھی ہے اللہ اکبر نکھار ہے کوئی آتا ہے تو چائے بنا کر بھی دیتی ہے مگر ماں مجھے کچھ خصلت اس کی بری لگتی ہے اور بھائی کیا خصلت بری لگتی ہے ایک انسان میں تمام اوصاف تو اچھے نہیں ہو سکتے تمام باتیں اچھی تو نہیں ہو سکتی اے میرے بھائی اگر کچھ
معاملہ بھی ہے تو نرمی کا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کہتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں اگر مارنے کی باری آئے تو دیوس ہے وہ شخص جو بلا وجہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور ظالم ہے وہ شخص جو بلا وجہ اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہمارا المیہ کیا ہو چکا ہے؟ غضب میں ہم ہے، بیوی کو مار دیتے ہیں۔ اور عورتوں میں ایک المیہ یہ ہو چکا ہے، اگر شوہر کوئی کام بتا دینا عورت کا تو کہہ دیتے ہیں بیوی کا غلام بن گیا، بیوی کا غلام بن گیا۔ حالانکہ جھاڑو مار کر نبی نے بتایا، عورت کے ساتھ کام کر کے مصطفیٰ نے بتایا۔ آقا تو یہاں تک کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے وقت یعنی نازک ہو تو اس کا ہاتھ بٹا دے تو اللہ ایسے گھر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب بتائیے آپ ہی، اگر بیوی غلط ہو تو ماں کی غلطی نظر آتی ہے، بیوی کا کوئی معاملات ہو تو ماں کی برائی نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے، جب تیری ماں بیوی کو دیکھنے گئی تھی نا تو دیکھتے ہوئے قسم خدا کی تو اپنی بیوی کا اختیار اپنی ماں کو سونپ دیتا، آج پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ محترم حضرات، اگر سونپا تھا تو کہنے کی گنجائش نہیں، اور اگر نہیں سونپا تھا تو تجھے سونپ دینا چاہیے تھا۔ مگر علم یہ ہو چکا ہے، مولانا بیوی بڑی اچھی ہے، بیوی بڑی نیک ہے، میری ماں ہی کمی کر دیتی ہے، خبردار تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ نہیں حضرت، ہمیں ماں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ماں کے ساتھ تلنا تو اپنی بیوی کو دو؟ نہیں، قسم خدا کی ماں تو ماں ہے، ماں جیسی تو دولت ہے ہی نہیں، ماں جیسی نعمت تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اختلاف نہیں رکھنا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ اور جب تیری بیوی کو دیکھنے کے لیے گئی تھی نا تو بھی اچھا ہوتا، چہرے پر داڑھی ہوتی، نمازی ہوتا، غازی ہوتا۔ قسم خدا کی جب تیری بیوی کے پاس تیری ماں گئی تھی وہ سوال کرتی میرا بیٹا ہے، اگر داڑھی والا کہہ کر وہ لوٹ آتی، وہ کہہ دیتی میں شادی نہیں کروں گی تو وہ غلط بیوی ہوتی، وہ فاحشہ ہوتی، وہ بری عورت ہوتی۔ مگر کنیز فاطمہ ہوتی، ہو سکتا ہے وہ ہیرو کی خدمت گزار ہوتی، وہ ایکٹریس کے قریب رہنے والی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ برے کردار والی ہوتی، مگر تو نمازی ہوتا، تیرے چہرے پر داڑھی ہوتی، وہ بیوی کنیز فاطمہ ہوتی تو وہ کہنے لگتی، بلکہ کہنے پر مجبور ہو جاتی میں شادی کروں گی۔ جب وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتی، قسم خدا کی ادھر اس کے قدم آ جاتے، ادھر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد۔ اللہ نے قرآن کریم میں آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ۔ او لوگو اس اللہ سے ڈرو، پروردگار سے ڈرو کہ جس کے نام سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ والارحام اور کیا کہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رب قدیر فرماتا ہے اور رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تم پر سخت نگہبانی فرما رہا ہے۔ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کبھی بھی وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر کی برائی کرے گا۔ یاد رکھیں یہ بات، کوئی بات بھی ہے تو دل میں رکھیں، حکمت سے کام لیں تب کام ہوئے گا، ورنہ ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری اتنا بڑا عمل ہے۔ عبدالسلام ایک صحابی ہیں جو نبی کو قتل کرنا آئے، نبی اوپر بیٹھ کر کے صحابہ کو حسن سلوک کا معاملہ بتا رہے اور کہتے ہیں لوگوں جو دنیا پر حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عبدالسلام آ کر کے بیٹھے، نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور آقا نے نیچی کر لی۔ عبدالسلام تلوار لے کر نبی کو قتل کرنا آئے، مگر آخر میں جیسے ہی بیٹھے محفل ختم ہوئی، مصطفیٰ نے فرمایا عبدالسلام رشتہ داری سے حسن سلوک کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ نبی نے وہ بیان شروع کر دیا۔ تو عبدالسلام سے آخر میں بولے عبدالسلام کیا کرنے آ گیا؟ کہا حضور آپ کا غلام بننے آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہم پر سخت نگہبانی فرما رہا ہے۔ اور وہ جو میں نے بتایا تھا پیالے کا پانی، جب تمہارا نکاح ہو نا تو اس پیالے کے پانی کو اپنی بیوی کو پلا دو۔ کسے پلانا ہے؟ مڑے والی رات میں جو قرآن پڑھا گیا اس پانی کو اپنی بیوی کو پلا دو۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین، ان کا بیٹا امام زین العابدین،
ان کا بیٹا امام محمد باقر وہ بیان فرماتا ہے لوگوں جو پانی بھرا ہوا تمہارے پاس گلاس ہے نا تو اپنی بیوی کو پلا دو. سوال ہو گیا حضور پلا دیا تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر پی لیا اس پر آسیب تھا اللہ آسیب کو دور فرما دے گا, اللہ آسیب کو دور فرما دے گا. جنات تو دور ہے, خبیث ہے تو دور ہے, تمام چیزیں دور فرما دے گا. کہا اگر کچھ نہیں تو آنے والی زندگی میں اس کی آسیب سے حفاظت فرما لے گا, اور اگر آسیب نہیں بھی ہوا اور قسم خدا کی اس کی کوک میں اس کی شکم سے جو تمہاری اولاد ہوگی اگر پانی پیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس اولاد کو ولی کامل بنائے گا یا علی بن ربانی ضرور بنا دے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اپنی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے, چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار